اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور وہ انعام جو تو نے مجھ پر کیا کہ کیا تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لے گا۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما ان کنتم موقنین، کہا موسیٰ نے آسمانوں اور زمین کا پالنے والا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ ولا تستمعون، فرعون بولا اپنے ارد گرد والوں سے کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا پالنے والا اور تمہارے بزرگوں کا پالنے والا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ضرور دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب کا پالنے والا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا پالنے والا اگر تمہارے پاس کچھ بھی عقل ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون بولا اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں تب بھی؟ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، بولا فرعون اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کو پیش کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، تو اس نے اپنا ڈنڈا ڈالا تو وہ اچانک ایک بڑا اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ برادران ملت اسلامیہ و ہمشیرگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان آیات کی تفسیر ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، آج ہم صرف 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور وہ تینوں ہی اہم ہیں۔ پہلی بات، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ایک مغرور مشرک اس سے کس طرح بات کی جائے۔ آپ تصور کریں فرعون جیسے بادشاہ کے دربار میں 2 پردیسی لوگ آئے ہیں اور وہ بھی ایسے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر قتل کا الزام ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا ظالم ہے، اس کو دین کی دعوت پیش کرو اور اس سے کہو ہم تمام عالم کے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس قاصد بن کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، انہیں آزاد کر دو۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ظالم فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے جس طرح اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہتے ہیں اور حکم پورا کرتے ہیں۔ وہ فرعون سے کہتے ہیں ہم تمام عالموں کے پروردگار کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، انا رسول رب العالمین، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، انرسل معنا بنی اسرائیل۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور فرعون میں وہ گفتگو ہوتی ہے جو اوپر ہم آپ کے سامنے بیان کر آئے ہیں۔ اسے آپ مناظرہ کہیں یا مباحثہ۔ مناظرے اور مباحثے آج بھی ہوتے ہیں، میڈیا والے 2 مختلف الخیال لوگوں میں ڈیبیٹ کراتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں۔ دونوں اپنی بات اونچی کرنے اور اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں، اگر اپنی بات غلط بھی ہو تب بھی اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور دوسرے کے صحیح الزام کو جھوٹ بتاتے ہیں۔ شریعت نے اس سلسلے میں گفتگو کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اپنی بات اگر غلط ہو تو اس کو فوراً قبول کر لو اور ضمنی بحثوں میں الجھنے کے بجائے اصل مقصد اور اصل مدعا پر نظر رکھو۔ مخالف تمہیں ضمنی بحثوں میں الجھائے گا، اس میں فضول وقت برباد مت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت حق دی تو اس نے مخالفانہ طریقہ اختیار کیا۔ چالاک اور عیار مخالفین کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دلیل سے ہار جاتے ہیں اور دلیل سے بچنا چاہتے ہیں تو بحث کا رخ مخالف کی کمزوریوں اور غلطیوں کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں
اور فرعون نے بھی ایسا ہی کیا. اس نے دو باتیں پیش کی. پہلی بات یہ کہ تم وہی تو ہو جو ہمارے گھر میں پل کر جوان ہوئے ہو. تم وہی تو ہو جو ہمارے گھر میں پل کر جوان ہوئے ہو. تم ہماری روٹی کھاتے ہو. تمہیں یہ کیا مجال ہے کہ تم ہمارے سامنے بات کرو. باطل طاقتوں کا ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے. وہ بحث کو اصل مسئلے سے ہٹاتے ہیں اور روٹی کھلانے کا احسان جتانے کے مسئلے پر بات کرتے ہیں، حالانکہ پالنے والا صرف اللہ ہے. مگر وہ ہمیشہ احسان جتانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تمہیں پالا ہے. دوسری بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی تم نے ایک قتل کیا تھا. کفر کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ حق پرستوں پر الزامات اور مقدمات لگا کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں اور بحث کو موضوع سے بھٹکانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دونوں باتوں کا جواب دیا. اس کی پہلی بات کا جواب جو انہوں نے بعد میں دیا اور دوسری بات کا جواب پہلے دیا مگر مختصراً. لہٰذا انہوں نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کیا تھا، یعنی مجھ سے قتل ہوا تھا، مگر مجھ سے یہ گناہ جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ دھوکے سے ہوا تھا. اس واسطے میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا تھا. پھر اللہ نے مجھے نبوت عطا کی اور دانائی برحمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ضمن میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم دعوت حق دے رہے ہو تو دعوت حق میں کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اوپر تو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں. ہم جھوٹے الزامات سے ڈر کر دعوت حق سے اپنے پاؤں کھینچ لیتے ہیں. حضرت موسیٰ پر جو الزام لگایا جا رہا تھا فرعون کے دربار میں وہ تو سچ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دعوت حق کے کام سے پاؤں پیچھے نہیں کھینچے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تم مجھ پر احسان جتا رہے ہو. اس کا جواب بھی سن لو، اور وہ یہ ہے کہ وہ احسان جو تم جتا رہے ہو، تم نے مجھے پالا ہے اور میں تمہارے محل میں پل کر جوان ہوا ہوں، تو کیا تم اس احسان کے بدلے میری قوم کو، میری پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لو گے؟ اگر میرے اوپر تم نے یہ احسان کیا کہ مجھے پالا تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم پوری قوم کے اوپر ظلم کرو اور اسے اپنا غلام بنا لو. آج کے دور میں بھی داعیان حق کو الزامات کے ذریعے سے پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے. ضروری ہے ان کو یہ بتائیں کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس ایک غلطی کی پاداش میں پوری قوم کو مورد الزام ٹھہرانا سراسر ظلم ہے. ایک آدمی کے ظلم کو اور ایک آدمی کے جرم کو پوری قوم پر نہیں تھوپا جا سکتا ہے. پہلے سوال کا جواب بعد میں اور دوسرے سوال کا جواب پہلے کیوں دیا؟ کفر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے احسان جتاتا ہے پھر الزام لگاتا ہے، اور اس کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الزام کو صاف کرو پھر احسان کی حقیقت بیان کرو تاکہ سننے والا بات سمجھ سکے. اگر ہم موجودہ بھارت میں دیکھیں تو اسلام دشمن ان دونوں تدابیر سے دعوت حق کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی درست طریقہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ نے اختیار فرمایا. پہلے اپنے الزامات کو صاف کیا جائے جو کفر مسلمانوں پر لگاتا ہے، اور پھر ان احسانات کی حقیقت بیان کر دی جائے جو کفر جتاتا ہے. الزام اگر سچا ہو تو فوراً قبول کریں، ان کی بیجا صفائی کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں وقت برباد ہوتا ہے. اور غلط اور جھوٹے ہوں تو بے جھجک رد کریں اور الزامات کی حقیقت بیان کریں. ان الزامات میں الجھ کر اصل مقصد اور مدعا سے نہ بہکیں. حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا کہ قتل مجھ سے ہوا تھا، مگر فوراً بتا دیا کہ یہ گناہ قصدن نہیں بلکہ میری چوک تھی، میری بھول تھی جو میں کرنا نہیں چاہتا تھا. آج ہم غلطی کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو چھپاتے ہیں. یاد رکھیں ان گناہ گاروں کو پناہ دینا جنہوں نے غلط کام کیے ہیں دعوت حق میں رکاوٹ بنتا ہے. داعیان حق کو کسی غلط کار کی غلط کاری کو تحفظ دینا جائز نہیں ہے. لوگ اس کو اپنا کام پیش کرتے ہیں. دعوت حق دینے والے کے لیے لازمی ہے کہ جہاں غلطی ہو اس کو فوراً قبول کرے اور اپنے اندر جو کمی ہو اس کو دور کرے. معاملہ ہماری ذات کا یا کسی کی ذات کے بچانے کا نہیں ہے، معاملہ توحید اور شرک کا ہے، اللہ کے دین کو بچانے کا ہے. اللہ کے دین کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے. یاد رکھیں جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ان لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں جو داعیان دین بنتے ہیں. معاملہ کسی کی ذات کو اور شخصیت کو بچانے کا نہیں ہے، معاملہ دین کے تحفظ کا ہے. اگر کسی کو بچانے کے لیے، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کے مال کو بچانے کے لیے دین کی
شکل میں تبدیلی کی جائے گی تو یہ جرم عظیم ہے۔ دین بچانے کے لیے جان قربان کی جا سکتی ہے، جان بچانے کے لیے دین قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام ہے جھوٹا تو پہلے اس کو صاف کیا جائے گا، جھوٹے الزامات کو رد کیا جائے گا، اور اگر کوئی سچی بات ہم سے کہہ رہا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، مجرم کے جرم کو قبول کیا جائے گا، اور جہاں کوتاہی ہو اسے دور کیا جائے گا، اور مد مقابل کو بتا دیا جائے گا کہ کسی کے اوپر الزام کی وجہ سے پوری ملت مسلمہ کو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ پہلی بات تھی جو اس واقعے سے ہمیں بتائی گئی۔ اس واقعے سے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جو مطالبہ رکھا تھا وہ خالص سیاسی مطالبہ تھا۔ فرعون نے معلوم کیا تھا وما رب العالمین، یعنی رب العالمین کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا تھا انا رسول رب العالمین انا ارسل معنا بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ نے دو باتیں کہی تھیں، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس واسطے اس نے سوال کیا تھا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ وما رب العالمین، جس نے بنی اسرائیل کو میری غلامی سے نکال کر لانے کے لیے تمہیں اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سوچیں، یہ ایک ایسی بات تھی جو ایک بادشاہ کے سامنے کہی گئی، اس لیے بادشاہ کی حکومت اور اس کے اقتدار کے لیے ایک چیلنج تھی، یہ ایک سیاسی مطالبہ تھا۔ بادشاہ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کی رعایا کو آزاد کر دے۔ یہ کسی بادشاہ کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے فرعون کی بادشاہی کو چیلنج کر رہے ہیں، فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ تو جس بادشاہی کا مالک ہے وہ رب العالمین کے اقتدار اور ملکیت کا حصہ ہے، اور رب العالمین نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو ان مظلوم قوم کو جس کو تو نے غلام بنا کے رکھا ہے میرے حوالے کر دے، کیونکہ ان پر ظلم کیا ہے۔ لہذا رب العالمین ان کو تیری حاکمیت اور اقتدار سے باہر نکال لینا چاہتا ہے کہ وہ تمام عالم کا رب ہے۔ اس لیے فرعون نے معلوم کیا کہ یہ رب العالمین کون ہے جو میری بادشاہی اور اقتدار کو چیلنج کر رہا ہے، اور مصر کے بادشاہ کو ایک چرواہے کے ہاتھوں حکم بھیج رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں۔ اس پر حضرت موسیٰ نے بتایا میں کسی زمینی بادشاہ کا نمائندہ نہیں جیسا کہ تو سمجھ رہا ہے، بلکہ میں زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، فرمایا آسمان اور زمین کا پروردگار اور جو ان کے درمیان میں ہے سب کا پروردگار، اگر تم یقین کرو اس نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ نے گفتگو کا رخ سب کی طرف رکھا، صرف فرعون کو مخاطب نہیں کیا۔ تم صرف مصر کو کائنات سمجھ رہے ہو، اس لیے یہ خود کو خدا کہتا ہے، حالانکہ تمہاری سلطنت نہ آسمانوں پر ہے نہ پوری زمین پر ہے، نہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور میں اس مالک بادشاہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں جس کی حکومت اور بادشاہی زمین اور آسمان اور پوری کائنات پر ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ تمہارے جھوٹے معبودوں کو نہیں مانتا، یہ معبود جو آج ہیں کل زندہ نہیں ہوں گے، ان معبودوں کو بھی نہیں مانتا جو کل تھے اور آج نہیں ہیں، میں تو صرف اس معبود کو مانتا ہوں جس کی حکومت کا سکہ پوری کائنات پر ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ فرعون نے یہ بات سن کر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کیا، مگر اس نے بات کو فوراً دوسری طرف موڑ دیا اور درباریوں سے بولا کہ تم سن نہیں رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کے درباریوں کو مخاطب کیا اور بات کو اپنے موضوع پر ہی رہنے دیا اور فرمایا میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو تم کو پال رہا ہے، اس نے تمہارے بزرگوں اور تمہارے آباء و اجداد کو پالا ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس بات سے فرعون نے پھر موضوع بحث کو بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ اے قوم، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو مجھے دیوانہ اور پاگل لگتا ہے، جو کسی ایسے خدا کی بات کر رہا ہے جس کو میں جانتا نہیں اور جس کو میں نے دیکھا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور بات کو پھر موضوع پر رکھا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو مشرق اور مغرب کا پالنے والا ہے، اگر تم ذرا سی بھی عقل رکھتے ہو تو میری بات پر ضرور غور کرو گے کہ رب العالمین اور خدا ہونے کا دعوے دار یہ فرعون تو زمین کے ایک چھوٹے سے حصے پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے، کیا یہ پوری کائنات کا رب ہو سکتا ہے؟ اس کی حکومت پوری زمین پر بھی قائم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
بار بار بات کو موضوع پر لائے، اور فرعون بار بار بات کو موضوع سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تم تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہو تو ان کمزور بادشاہوں کی کمزوری کو محسوس کر سکتے ہو جو کل نہیں تھے اور آئندہ کل مر جائیں گے، اور زمین کے ایک چھوٹے سے خطے پر حکومت بنا کر بیٹھ گئے ہیں، خود کو پوری کائنات کا رب بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ پوری کائنات بہت عظیم ہے، یہ تو پوری کائنات کو جانتے تک بھی نہیں۔ یہ بات سن کر فرعون کا آپے سے باہر ہونا یقینی تھا، چنانچہ اس نے کہا، اے موسیٰ، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، اور لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ اب دیکھیں ان بادشاہوں کی بے حقیقتی جو خدا کے مقابلے کے اوپر، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستاروں کا رب ہے، اس اللہ کی حکومت کے مقابلے، اس اللہ کے اقتدار کے مقابلے یہ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں پر اپنی حکمرانی کرنے والے لوگ اس کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تجھے میں اپنی صداقت کی کوئی واضح نشانی دکھا دوں اور تجھے بتا دوں کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تو مانے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات چیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور گفتگو کے ماحول کو سمجھیں۔ ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ، اس کے سامنے ایک پردیسی اور تنہا دو بھائی جو پیغام حق لے کر آئے ہیں، لیکن لب و لہجے میں ذرا بھی جھول یا کمزوری نہیں آنے دیتے ہیں۔ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کے سامنے اس گفتگو سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ داعی حق کا دعوت کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا کوئی فرعون سے زیادہ سرکش ہو سکتا ہے جس کو دعوت حق پیش کی جا رہی ہے، اور داعی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حالات کا شکار ہو سکتا ہے جن پر قتل کا مقدمہ ہے۔ فرعون کی نگاہ میں وہ مفرور ہیں، پردیس میں تنہا ہیں، اور بقول فرعون اس نے انہیں پالا پوسا ہے۔ اس طرح فرعون کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، مگر دعوت حق دینے میں انہوں نے اپنے لب و لہجے میں، دعوت حق کے انداز میں کہیں کوئی کمزور لفظ استعمال نہیں فرمایا، کوئی بات ایسی نہیں کی جس سے دو مطلب نکالے جا سکیں، جس سے یہ محسوس ہو کہ وہ جواب دیتے ہوئے بات سچی بیان کرنے سے بچ رہے ہیں۔ نہ بادشاہ کا محل، نہ اس کے حالی اور موالی، نہ ظالم کا ظلم، نہ حاکم کی حکومت، نہ قانون کا خوف، نہ سزا کا ڈر، نہ تنہائی اور کمزوری کا احساس، اور نہ محسن کے احسان تبے ہونے کا اثر، کوئی چیز بھی دعوت حق دینے میں رکاوٹ نہ بنی، اور کسی بھی چیز نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لب و لہجے میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی، کوئی لچک پیدا نہیں ہونے دی۔ دعوت حق کا یہی طریقہ ہے جو نبیوں سے ثابت ہے۔ نبیوں نے کسی چیز کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا، بلکہ سچی بات بیان کی، یہی نبیوں کا اسوہ ہے، اور اسی کی پیروی آج کے داعیان حق پر بھی لازم ہے اگر وہ داعیان حق ہیں۔ مگر کیا آج اس کی پیروی کی جا رہی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج امت مسلمہ کی سربراہی کا دم بھرنے والے اپنے گھر میں بیٹھ کر جب معمولی کافروں سے بات کرتے ہیں تو انہیں کافر کہنے سے منہ چراتے ہیں، انہیں جہنمی کہنے سے ڈرتے ہیں، ان کے الزامات کو غلط کہنے سے گھبراتے ہیں۔ فرعون کی بادشاہی دیکھیے اور ایک چھوٹے سے ٹی وی چینل کے اینکر کو دیکھیے، مگر جواب کا انداز عاجزانہ اور معذرت خواہانہ، اور سوال کا جواب بچ بچ کر، اور ان کے اندھے مقلد ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ واہ، حضرت نے کمال کر دیا۔ کافر نے بہت چاہا کہ کوئی غیر قانونی بات زبان سے نکال دیں، مگر ہمارے حضرت نے کمال ہوشیاری سے قانونی گرفت سے خود کو بچا کر بات کی۔ معتقدین کی نظر شریعت کے تحفظ کے بجائے شخصیت کے تحفظ پر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، عزیز ہمشیرگان، بات طویل ہو جائے گی، میں آپ کے سامنے کہاں تک عرض کروں، لیکن دنیا کے حاکموں کا ہر زمانے میں یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ مذہب کو اور مذہبی لوگوں کو عبادت اور غیبی طاقت سے مدد مانگنے تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ دین و مذہب سے یہ حق چھین لینا چاہتے ہیں کہ اس کو حق
اس کو قانونی اور سیاسی بالادستی اور طاقت حاصل ہو۔ ہر زمانے کے حکمرانوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ انسان اس کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ آدمی جب حکومت حاصل کر لیتا ہے تو وہ مطلق العنانی چاہتا ہے۔ کسی معبود کو یا کسی ایسے خدا کو جس کا ایمان کسی کے دل میں بیٹھا ہوا ہو، وہ ہرگز یہ حق نہیں دیتا کہ سیاست اور اقتدار میں اس کو کوئی اختیار حاصل ہو۔ آسمانی خدا کو حق حکمرانی دینے سے ان دنیا کے حاکموں کو اپنی حکمرانی کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور جس طرح ایک ملک کا بادشاہ نہیں چاہتا کہ اس کی حکومت میں کوئی دوسرا دخل اندازی کرے، اسی طرح اقتدار کی کرسی پر قابض یہ لوگ جو اپنے آپ کو حکمراں کہتے ہیں، اللہ کو اپنی حکومت میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ ان کو لگتا ہے کہ خدا کو حکومت اور سیاست میں دخل اندازی کی اجازت دینے سے ان کے اختیارات متاثر ہوں گے، ان کو ناجائز سے رکنا پڑے گا، ان کو منمانی کا موقع نہیں ملے گا اور ان کا اقتدار کمزور ہو جائے گا۔ دنیاوی حکمرانوں اور انبیاء اور رسول کے درمیان اور داعیان حق کے درمیان اگر کوئی اختلاف رہا، اگر کوئی تصادم رہا، تو اس کی وجہ یہی ہے۔ رسول اور انبیاء اللہ کو حاکم بناتے ہیں اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اس کو قانون بنا کر نافذ کرتے ہیں، اور دنیاوی حکمرانوں کو یہ منظور نہیں۔ اس لیے وہ ہر اس شخص کو باغی اور مجرم تصور کرتے ہیں جو ان کی حکومت میں اللہ کی حکمرانی کی بات کرتا ہے۔ انبیاء اور رسول اور داعیان دین حق کے درمیان تصادم اور دشمنی کی یہ وجہ جان لینے کے بعد آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان اختلاف کیا تھا۔ آپ جان سکتے ہیں کہ عیسیٰ کے مخالف ان کے دور کے حکمراں کیوں ہو گئے تھے۔ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان کیوں اختلاف تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ آپ کی امانت اور دیانت کا اقرار کرتے تھے، کیوں آپس میں جھگڑا تھا اور کیوں حضور کے دشمن ہو گئے تھے، اور آج کے مصلحین اور داعیان دین حق اور حکومتوں کے درمیان کیا دشمنی ہے، اور جن سے دشمنی نہیں ان میں کیا سمجھوتا ہے۔ اگر کوئی داعی دین اسلام حکومت وقت کے اقتدار اور ظلم کو چیلنج کرنا چھوڑ دیتا ہے تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ تم جو چاہے سو کرو، اور اگر کوئی داعی دین حق اللہ کی حکمرانی کی بات کرتا ہے تو حکمرانوں کو وہ ہرگز برداشت نہیں۔ یعنی طریقہ انبیاء ہر دور میں حاکموں کی حکمرانی کی مخالفت رہا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یہ تو آزادی اور یہ تو دین کے اندر تو آدمی کی مرضی ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں، لہذا اسلامی قانون کسی پر زبردستی نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ سمجھیں کہ یہ تو آزادی عامت الناس کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین زبردستی قبول کرنے کو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ سمجھ لینا کہ حکمرانوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ تم اللہ کی مخلوق پر ہر طرح سے جس طرح چاہو حکم چلاؤ، ان پر اپنی منمانی کر کے حکمرانی کرو، ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی حکمرانوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ انسانوں پر اپنی منمانی کرے، کیونکہ انفرادی طور پر دین قبول کرنے کا حق ہونا ایک معاملہ ہے اور اجتماعی طور پر مخلوق خدا پر اپنی مرضی تھوپنا دوسرا معاملہ ہے۔ فرعون حضرت موسیٰ پر غصہ ہوا، انہیں جیل میں ڈال دینے کی دھمکی دی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے اقتدار کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا، اسی لیے کہ وہ خود کو سب کا پالنہار سمجھتا تھا۔ اس نے رب العالمین کی اصطلاح پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ وہ تو میں ہوں۔ رب العالمین کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ کیا وہ میرے دائرے اختیار میں دخل دے رہا ہے؟ مصر میں حکومت میری ہے، مصر میرے زیر حکومت ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ میری حکومت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے؟ اگر کوئی اس کا قاصد اور نمائندہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ وہ دوسری بات تھی جو ان آیات میں آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسری بات جو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کا ہوتا، یعنی اللہ موجود ہے۔ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ اللہ تمام بتوں اور دیوتاؤں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ اولو جئتک بشیء مبین، تو کیا میں اگر تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں تو مان لے گا؟ تو اس نے کہا فأت بہا ان کنت من الصادقین،
تم کوئی نشانی لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ خدا کی ذات کو تو مانتا تھا، مگر اس کو موسیٰ کے خدا کا رسول ہونے کا یقین نہیں تھا، اسی لیے اس نے دلیل مانگی کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہو، فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ حضرت موسیٰ کا اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کرنے کو کہنا اور اس کا نشانی پیش کرنے کا مطالبہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فرعون کو اللہ کے ہونے کا یقین تھا، مگر حضرت موسیٰ کے اللہ کا رسول ہونے کا یقین نہیں تھا۔ اگر اس کو اللہ کے ہونے میں شک ہوتا تو نشانی کا مطالبہ نہ کرتا۔ اوپر کی تمام تر بحث ہم نے جو بات آپ کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ واضح طور پر مختصر لفظوں میں پھر سمجھیں۔ ہم نے پہلی بات آپ کے سامنے یہ بتایا کہ ان آیات میں دعوت حق کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ داعی حق کو بے خوف ہو کر بے لچک بات کرنی چاہیے۔ گول مول دین کی دعوت گول مول الفاظ میں پیش کرنے والے کبھی داعیان حق نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء اور رسل اور داعیان حق میں ٹکراؤ اور اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل اللہ کو حاکم اور کلام الہی کو قانون کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور دنیاوی حاکم اس سے اپنی حکومت کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ انبیاء اور رسل اور مصلحین کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ مشرک اور کافر اللہ کا انکار نہیں کرتے، مگر وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے کسی بھی نام سے مانے۔ کافر اور مشرک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو عبادت اور غیبی طاقت اور دعائیں مانگنے کی حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص کو مسلمان بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرے، میں اس کے صفات کے، اور اس کی صفت حاکم ہونا بھی ہے، اور اس کی عبادت کرنے کے ساتھ اس کو حاکم اور سیاسی طور پر غالب ہونا بھی تسلیم کرے، اور اس کے کلام کو قانون کے طور پر قبول کرے، قانون زندگی کا درجہ دے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان آیات سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلام کو نبیوں اور رسولوں کے اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔